دنیا نے یہ منظر بھی دیکھا کہ وہ سوسوں اونٹ کی خیرات کرتے تھے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، آج ہماری ویڈیو حضرت عمر بن عبدالعزیز اور ان کی وفات کے بعد ان کی اولادوں کے احوال کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اسلامی تاریخ کی معتبر شخصیتوں میں سے ایک ہے۔ آپ کو فاروق ثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی دوسرا عمر۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہاشمی خاندان سے تھے اور آپ کا پیدائشی نام عمر تھا۔ آپ 61 ہجری میں دمشق شام میں پیدا ہوئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور حکومت عدل و انصاف کا دور تھا۔ سلطان سلیمان کے انتقال کے بعد آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ و نائب بنے۔ دوستوں، آپ کا انتخاب بڑا ہی عجیب تھا۔ خلیفہ کے انتقال کے بعد جب لوگ دمشق کی جامع مسجد میں جمع ہوئے اور سلیمان کی وصیت پڑھی اور آپ کو خلیفہ نامزد کیا، دوستوں آپ نے کھڑے ہو کر آواز بلند لوگوں سے کہا کہ میں اس کے لائق نہیں، میں اس کے قابل نہیں، اور اللہ گواہ ہے کہ نہ میرے ظاہر و باطن میں بادشاہی کی ذرا بھی خواہش ہے، میں اس بادشاہی سے دستبردار ہوتا ہوں۔ آپ تمام لوگ کسی اور کو خلیفہ نامزد کر دیں۔ لیکن لوگوں نے کہا، نہیں، آپ ہی ہمارے امیر ہوں گے اور آپ ہی سلطنت کا نظام سنبھالیں گے۔ جس کے بعد آپ نے مجبوراً خلافت قبول کی اور خلیفہ بننے کے فوراً بعد آپ نے ایک تحریری فرمان جاری کیا کہ میری جتنی بھی املاک جائیدادیں ہیں وہ تمام کی تمام بیت المال میں جمع کروائی جائے، اور دیگر جتنے بھی امی وزراء اور ان کی اولادیں اور جو شہزادے ہیں جنہوں نے مال حکومت سے اپنی جائیدادیں و جاگیریں بنائی، وہ تمام املاک اور جائیدادوں کو فوری ضبط کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مختصر دور میں عدل و انصاف کی بلندیاں چھائی رہیں۔ آپ کا دور اقتصادی و معاشرتی ترقی کا سنہرا دور تھا، اور اس مختصر سے عرصے میں عوام میں اتنی خوشحالی آئی کہ لوگ پیسے لے کر نکلتے تھے اور زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ دوستوں، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے چند ایمان افروز واقعات آپ کی سماعتوں کی نظر اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم کو بھی صراط مستقیم پر رکھے جس طرح اس نے اپنے خصوصی لوگوں کو رکھا۔ دوستوں، خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز عید کے دن گھر تشریف لاتے ہیں تو آپ کی صاحبزادیاں آپ کو گھر میں داخل ہونے کے بعد سلام کرتی ہیں اور ان کے چہرے دوپٹوں سے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ اپنی بیٹیوں سے پوچھتے ہیں کہ تم نے اپنے چہروں پر یہ کپڑا کیوں ڈھک رکھا ہے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ بابا، آج عید ہے، ہم نے کچی پیاز سے کھانا کھایا ہے اور کپڑا اس لیے ڈھک رکھا ہے کہ آپ کو پیاز کی بو محسوس نہ ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بیٹیوں کی یہ بات سن کر رو پڑتے ہیں۔ دوستوں، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہی تھے جن کو عدل و انصاف کا سلطان بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی آخری وقت میں اپنی اولادوں کو بلا کر کہا کہ تمہارے باپ کے سامنے دو ہی راستے تھے کہ اس منصب کے ملنے کے بعد میں تمہارے لیے اوروں کی طرح فراوانی دولت کے اسباب پیدا کرتا، املاک اور جائیدادیں بناتا اور یہ راہ چنتا، اور تم ایک اچھی خوشحال دنیاوی زندگی گزارتے اور تمہیں اس طرح فاقے نہیں کرنے پڑتے، لیکن میں جہنم میں چلا جاتا۔ اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ میں ایمان، تقوی اور خوف خدا کا راستہ اختیار کروں اور جنت میں جاؤں، اور تم آج اس طرح نیک اولاد کی صورت میں میرے پاس کھڑے نہ ہوتے، بلکہ باپ کی روح نکلنے کا انتظار کرتے تاکہ جلد از جلد اس کی جائیداد اور دولت کو آپس میں تقسیم کر سکو۔ میرے بچوں، گواہ رہنا،
میں نے ایمان و تقوی کی راہ اختیار کی۔ بیٹوں نے کہا کہ ہمیں قبول ہے جو راستہ آپ نے جنت جانے کا لیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دوستوں جب اس دنیا کو چھوڑا اور دار فانی سے رخصت ہوئے تو اپنے بیٹوں کے لیے ایک درہم بھی نہیں چھوڑا۔ آپ نے اللہ رب العزت پر توکل کر کے فقر و فاقہ کیا اور اپنی اولادوں کو اللہ پر چھوڑا تو اللہ نے بھی ان کو ایسا سنبھالا کہ بعد کے زمانوں میں اور دیگر خلفاء کے دور میں آپ کی اولادیں حاکم اور گورنر بنی اور انہوں نے تقوی اور ایمان کی راہ ہمیشہ اپنائی رکھی۔ آپ کی وفات کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کی اولادوں کو بے آسرا نہیں چھوڑا اور ایسی خیر و برکت عطا کی کہ وہ ایک ایک وقت میں 100 اونٹ خیرات کیا کرتے تھے۔ جبکہ آپ کے بعد آنے والے خلفاء الشام نے اپنی اولادوں کو اپنی زندگی میں بڑے عہدے دیے اور انہیں گورنر بنایا تو دیکھنے والوں نے یہ بھی دیکھا اور پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ کوفے کی مسجد کے باہر کشکول لے کر دنیا سے مانگ رہے تھے۔ دوستوں یہ دو اولادوں کا احوال ہے، ایک لقمہ حلال کھلانے والے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اولاد اور دوسری اولاد خلیفہ ہشام بن عبد الملک کی جو بیرا روی عیش پرستی میں مبتلا ہو کر بھیک مانگتی تھی اور اس کی اولاد بھی ذلیل و خوار ہو گئی۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ بیوی آپ سے کہتی ہے کہ گھر میں کچھ نہیں، اگر آپ مانیں تو ایڈوانس میں کچھ تنخواہ ہی لے لیں تاکہ ہم کچھ گھر کی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بیوی کی یہ بات سن کر فرماتے ہیں کہ مشورہ تو اچھا ہے، جس کے بعد آپ وزیر مالیات کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں اگر مجھے اگلے ماہ کی ایڈوانس تنخواہ مل جائے تو آج کے دن اور کچھ دنوں کی ضروریات آسانی سے پوری ہو جائیں گی۔ وہ وزیر مالیات بھی آپ کی تربیت کے زیر سایہ تھا۔ اس نے کہا کہ امیر المومنین مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے، یہ سب حاضر ہے، لیکن آپ کیا مجھے لکھ کر دے سکتے ہیں کہ اگلے ماہ تک آپ حیات رہیں گے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز اس کی یہ بات سن کر چونکے اور اس کا شکریہ ادا کیا کہ اے دوست تم نے حق اور درست بات بتائی، اور اس کے بعد آپ واپس گھر کی طرف پلٹ آئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جب آخری وقت آیا تو لوگ آپ کے پاس آنے جانے لگے تھے تو ہشام بن عبد الملک نے دیکھا کہ آپ نے ایک میلی سی قمیض یا پوشاک پہنی ہوئی ہے تو وہ اپنی بہن فاطمہ سے بولتا ہے کہ ان کی قمیض تبدیل کر دیں، یہ میلی ہو گئی ہے اور لوگ آپ کے پاس عیادت کے لیے آ رہے ہیں، لیکن بہن خاموش رہتی ہے۔ ہشام پھر دوسری مرتبہ اور پھر تیسری مرتبہ اپنی یہی بات دہراتا ہے تو بہن بولتی ہے کہ بھائی تم بار بار اصرار کیوں کر رہے ہو، دوسری قمیض ہو تو انہیں پہناؤں گی۔ دوستوں یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے جو 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی سلطنت کے مالک و حاکم تھے۔ اللہ اکبر! یہ حال ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا کہ جب سانس ٹوٹ رہی تھی لیکن دوسری قمیض بھی دستیاب نہیں تھی کہ اسے پہنے۔ جب آپ کا انتقال ہوا اور آپ کی لحد تیار ہوئی تو دجہ بن حیوہ ان کی قبر میں اترے، اور جب انہوں نے آپ کا چہرہ قبلے کی طرف کرنے کے لیے چہرے کی ڈوریاں کھولی تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے چہرے کا رخ پہلے ہی سے قبلے کی طرف ہوا پڑا تھا۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ میں زندگی میں کئی قبور میں اترا لیکن آج تک میں نے کسی کا اتنا روشن اور چمکتا چہرہ نہیں دیکھا جتنا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا چہرہ لگ رہا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی مرکز اور ان کی لحد پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کو اعلیٰ و بلند تر درجات عطا کرے، آمین۔ دوستوں ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک کر دیجئے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو شیئر کر دیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا مت بھولیے۔
ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر۔ خدا حافظ۔